دونوں کو ماہر فن ہونا چاہیے، دونوں کو ذمہ داری بھی مال کی بنیاد پر نہیں، قربانی کی بنیاد پر، دونوں میں پالنے کی کتنا فیس ملی ہے تو اس کے مطابق میں کروں نا، یہاں جان کے جا رہی ہے، اور اگر آپ کی وجہ سے من احیا فکانما احیا الناس جميعا، ایک آدمی کو تم نے بچا لیا تو گویا کہ پوری انسانیت بچا لی، سبحان اللہ، ماشاء کیونکہ اللہ، ایک انسان کے ساتھ ایک جہان ہوتا ہے، ہاں، میں آپ ایک بیٹھے لیکن ہمارے ساتھ ایک جہان متعلق ہے، چاہتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ کیا بکھر جاتا ہے سارا کچھ، اللہ، دیکھنے میں تو ایک ہے لیکن وہ ایک کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، ایک جہان ہے پورا، اگر اس کو یعنی ایسی ہے نا جیسے آپ مولی وغیرہ کو اکھاڑتے ہو ایسے، یا آلوؤں کے اس کو اکھاڑو تو اوپر سے تو ایک پودا ہے، جب کھینچے تو نیچے سے کتنے آلو نکل آتے ہیں، اللہ، دیکھنے میں ایک آدمی، لیکن جب اوپر کھینچو تو نیچے کتنے، ہر آدمی کو اس کے مطابق انسان، انما احیا الناس جميعا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اس کے جن کو ایک اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، تو حیات جو ہے نا وہ جسمانی اور روحانی دو ہی تو حیات ہے، حیات جسمانی ڈاکٹروں کے ذمہ ہے، حیات روحانی علماء اور ان کے ذمہ ہے، دونوں کے لیے غفلت جائز نہیں، یہ کہتے طبیب کا بیمار ہونا برا اور عالم کا فاسق ہونا برا ہے، اللہ، یہ دونوں میں برا ہے، کیونکہ وہ علاج کیا کرے گا جب خود بھی بیمار ہے، واہ، جب خود مریض ہے، بنگالی سب طاقت ہے کہ لگا ہاتھ بھی کرتا تھا، ہمارے نا ایشوز چل رہے ہیں کہ گورنمنٹ سے نا کل ہی سی ایم صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ میٹنگ تھی، اٹھا لیں فارابی کے حالات اٹھا لیں، تمام بڑے امام راضی کے حالات اٹھا لیں، ان لوگوں کے سالانہ جو بیت المال سے وظیفہ ہوتا تھا وہ ایک عام مزدور کے برابر ہوتا تھا سالانہ، جی، وہ مفت کرتے تھے سارا کام، اور سائنٹسٹ تھے، یعنی جن کی آج تک جو چل رہا ہے، جن کی بنیادیں بنائی ہوئی آج تک چل رہی، لیکن وہ امام فارابی کے بارے میں آتا ہے جو اتنا بڑا امام تھا، 70 زبانوں کا ماہر تھا امام فارابی، اور امام فارابی کی کتابیں اتنی اونچی تھی کہ ابن سینا نے ان کے ایک کتاب کو 200 مرتبہ مطالعہ کیا تو سمجھ آئی، اللہ، جی، سبحان اللہ، جی، سالانہ 2 دینار اس کا وظیفہ تھا، پورے سال کا صرف 2 دینار لیتا تھا پورے سال، اسی میں اپنا خرچہ چلاتا تھا، 2 جوڑے اس کے بنتے تھے سال میں، کیونکہ ہر وقت وہ اس کام میں مشغول رہتا تھا، اور فری خدمت، مریضوں کا علاج، وہ دیکھتے بتا اس کو کیا مرض ہے فلاں دیتے فوراً ٹھیک ہو جاتا، وہ سائنٹسٹ کے طور پر بھی تھے، ایجادات کر رہے تھے طبی، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا مال پانی کمانے کا، یہ تو مصیبت ہوئی کہ آج جو ہے وہ جو قربانی کے اور والنٹیئر شعبے تھے، خدمت کے شعبے، وہ سب پیسے کی طرف چلے گئے، اس کی خرابیاں یہی ہیں، جب پیسے بنیاد پر ہوگا تو لازمی بات ہے کہ وہ پیسے کے مطابق علاج کرے گا، یا مفت آ جائے گا وہ دھیان نہیں دے گا، نہیں دیکھے یہ انسان ہے بھائی جس کے لیے میں کر رہا ہوں، وہ ایسے چالو دے دے گا، جہاں پیسے لے گا وہاں زیادہ دھیان دے گا، وہ یہی ہو رہا ہے، اوپر آپریشن تھیٹر میں مریض جو ہے نا وہ آپریشن کر کے پڑا ہوا ہے، نیچے وہ تڑپ رہے ہیں سارے، بھی پتہ نہیں مریض کیا ہوا، زندہ ہے مر گیا، کیا آپریشن کامیابی ہو رہے ہیں، اور وہ اوپر سے کوئی خبر نہیں دے رہے، یہ پوچھ رہے ہیں کاؤنٹر سے کہ فیس جمع ہوئی کہ نہیں، وہی زیادہ اکیلا پڑا ہوا اوپر، بھائی اس کو نیچے اتارو، ان کا حوالے تو کر دو، نہیں تو لے کے تو نہیں بھاگ جانا انہوں نے اسٹریچر، کاؤنٹر پہ پیسے جمع ہوئے کہ نہیں، چلو اچھے سے بہت واقعات ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی وقافات عمل بھی پھر دنیا میں ہوتا ہے، جنہوں نے خدمت کے شعبوں کو مال پانی کے لیے بنایا تو ان کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوا، اس نے بھی ایسا کیا، وہی مال پانی ان کے گلے پڑ گئے۔ جمعہ خان کا جو جمعہ خان بڑا مشہور وہ سرجن تھا، پاکستان کا واحد سرجن تھا جو سرجری دماغ کی کرتا تھا، لیکن وہ پہلے پیسے لیتا، اس زمانے میں ₹1,00,000 یا اتنا لیتا تھا، تو اب اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا،
جب تک پیسے جمع نہیں کراؤ گے مریض کو دیکھتا بھی نہیں تھا. ایک آدمی نے کہا جی یہ میں مریض لایا ہوں. میں خود یہ پڑھا, یعنی پہلے تم نے سنی تھی, جی ابھی میں نے کتاب میں بھی ایک واقعہ پڑھا, کیونکہ کسی قریبی نے یہ لکھا. وہاں انہوں نے کہا کہ جی وہ جوان آیا, اس کو سر پر چوٹ لگی, بے ہوش ہے, آپ ذرا دیکھ لیں. انہوں نے کہا نہیں میں ایسے ایکسیڈنٹل یہ میں ان کے لیے بیٹھا ہوں, آپ پیسے لاؤ. پیسے میرا تو وہ کچھ نہیں لگتا, میں سڑک سے اٹھا کر لایا ہوں. نہیں پیسے لاؤ. ان کا اچھا میں ابھی وہ گھر گیا, گھر جا کر چیک بک لایا, چیک بک لا کر اس نے 40,000 روپے ایڈوانس اس کو دیے. پھر آ کر اس نے ایمرجنسی میں آ کر دیکھا تو اس کا اپنا بیٹا تھا اللہ جمعہ خان کا, لیکن وہ اب اتنی بلیڈنگ ہو چکی تھی اور دماغ میں بہت کوشش کی اس نے, وہ نہیں بچ سکا. اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا جمعہ خان, پاگل ہو کر مرا. پاگل پن کے دورے پڑنے شروع ہو گئے. اس کو ایک ہی بیٹا تھا اس کا. یہ مکافات عمل جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے. اس لیے انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی کوئی نہیں تو اللہ کی ذات تو ہے نا. ہاں اللہ کی ذات, جی دیر نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نصیحت کرتے خود نہیں کرتے. اگر وہ خود مریض ہوگا تو اگلا علاج کرائے گا اس سے. اگر وہ مولوی صاحب فاض ہوگا, داڑھی منڈا ہے یا سگریٹ کس لے گا تو کوئی مسئلہ پوچھے گا, مسئلہ پوچھے گا اگر ہے کون آئے گا اس کے پاس. اس لیے کامیاب حکیم کے برج اس میں حکیم کا خوبصورت اور وہ ہونا ضروری. اس نے اسپتال بنایا, اسپتال میں وظیفہ بھی ملتا تھا مریضوں کو اور کھانا بھی شاہی. اب سب مریض بن کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ بڑا پریشان کہ یار یہ بڑے حکیم بیچارے علاج بھی کر رہے ہیں شاہی حکیم, لیکن وہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے, میرے سر میں درد, پیٹ سر درد تو کیا ہوگا. تو بادشاہ بہت پریشان ہے. آخر بادشاہ نے منادی کرائی بھی کوئی حکیم ہے یار ان کا علاج کرے. سنا 2 مہینے سے کوئی 3 مہینے سے وہ روٹی شوٹی کھاتے تھے, پھر بیچ میں گھر بھی چکر لگاتے تھے, وظیفہ ملتا تو شاہی روٹی کھا رہے ہیں. تو ایک حکیم گاؤں کا تھا, دیہات کا, اس نے کہا کہ جی مجھے موقع دیا جائے, لیکن سب طبیب چلے جائیں, میں خود سب مریضوں کو دیکھ لیا. اس کے بعد جو دروازہ تھا وہاں پر دیگ اس نے چڑھائی, اس میں تیل ڈالا اور تیل ابالنے لگا. اس نے کہا کہ بھی دیکھو میں تو بالکل جھٹ پٹ میں علاج کرتا ہوں, اس پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, کچھ ہے, یہ تیل ابل رہا ہے, زیادہ اگر چلنے پھرنے معذور ہے تو بیچ میں بٹھاؤں گا, اگر سر میں درد ہے تو تھوڑا سر پہ ڈالوں گا, پیٹ پہ تو پیٹ میں ڈالوں گا, پیٹ پہ. تو یہ ایسا علاج ہے کہ تم 1 منٹ میں ٹھیک ہو جاؤ گے, جو ہم نے 2 مہینے سے ٹھیک ہو رہا ہے. اور پیچھے سے ایک طرف چھوٹا دروازہ کھلوا دیا. انہوں نے کہا کہ بس میں ابھی آ رہا ہوں چکر لگانے کے لیے, تھوڑی دیر میں بادشاہ حیران ہو گیا. ان کا یار اس کو شاہی طبیب بنا دیا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. عجیب قصہ لکھا ہے. پہلے زمانے میں اس کا ہوتا تھا, تربیت کی جاتی تھی. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ حدیث سے شغف تھا, تو حدیث مبارکہ کا اتنا انہوں نے شیوع کیا ہوا تھا کہ ہر مسجد میں, مدرسے میں, بازاروں میں حدیثیں سنائی جاتی تھی. تو کہتے ہیں لوگوں کا یہ حال ہو گیا تھا, عام آدمی کے صبح پوچھتے تھے یار رات کون سی حدیث یاد کی تھی, یا رات تو نے کون سی حدیث یاد کی. 2 سال میں ایسا ماحول بنا دیا انہوں نے. 2 سال رہے حضرت کہ ہر آدمی حدیث پر بات کرتا تھا. ایسی تربیت سے یہ قرآنوں کا کام ہے. ہمارے یہاں تربیت, یہ تو قوم تربیت ہی نہیں کرتے. تربیت کی کوئی چیز بھی ہمارے یہاں نہیں ہے, کوئی بورڈ نہیں ہے سائن جس پر تربیت کی کوئی بات لکھی ہو, کوئی بھی نہیں ہے. اخبار میں کبھی کوئی چیز آئی ہائی لائٹ بھائی تربیت کی کوئی بات نہیں. تو یہ حکمرانوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ قوم کی تربیت. ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے, ہمارے پاس تو وہی لوگ آئیں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں. عام تو نہیں آئیں گے جو عوام پھر رہی, اس کے تو ان کے ذمہ ہے.
مسئلہ ہماری قوم کی تربیت نہیں ہے. جب تربیت نہیں ہے تو حالات سامنے. ابھی وہ صدر نے کہا نا کہ الیکشن ہونے چاہیے.